بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا 12واں سبق چل رہا تھا جو رد الحاد کے اصول اور ضوابط پر مشتمل تھا۔ ہم نے پہلا ضابطہ بیان کر دیا تھا۔ دوسرا ضابطہ ہے کہ خلاف عقل اور خلاف عادت یا بعید از عقل یعنی عقل سے دور، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ خلاف العقل ہونا ایک الگ چیز ہے اور خلاف عادت ہونا ایک الگ چیز ہے۔ خلاف عقل ہونا الگ ہے اور بعید العقل یا عقل کی سمجھ میں نہ آنا یہ الگ چیز ہے۔ خلاف عقل کو ناممکن کہتے ہیں، امپاسبل، اور خلاف عادت کو یا بعید از عقل کو امپروبیبل کہہ سکتے ہیں۔ امپاسبل اور امپروبیبل میں فرق یہ ہے کہ امپاسبل چیز میں بالکل چانسز نہیں ہوتے، یعنی عقل اس کی اجازت ہی نہیں دیتی ہے، اور امپروبیبل میں پھر بھی تھوڑے سے چانسز ہوتے ہیں۔ تو جس طرح ان دو میں فرق ہے، تو خلاف عقل میں تو بالکل چانسز نہیں ہوتے، وہ محال ہوتا ہے، امپاسبل ہوتا ہے۔ لیکن خلاف عادت یا عقل میں عقل کی سمجھ میں نہ آنا یا عقل کی سمجھ میں نہ آنا کیونکہ عقل سے وہ دور ہے، عقل کے دائرے میں نہیں ہے، تو یہ ایک الگ چیز ہے، اس کے چانسز ہوتے ہیں۔ مثال سے انشاءاللہ یہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بعید العقل یعنی عقل کو سمجھ میں کوئی چیز نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ عقل کے دائرے سے باہر ہے اور عقل کے تجربے میں وہ چیز نہیں آئی، یا عقلی پروسیس سے وہ چیز نہیں گزری، عقل نے اس جیسی کوئی نظیر اور سیمپل نہیں دیکھا، تو اس لیے عقل کی سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ خلاف عقل ہے، امپاسبل ہے، بلکہ ہم اس کو بعید العقل کہیں گے۔ ہم اس کی پروبیبلٹی کو ضرور مانیں گے کہ اس کے ہونے کے چانسز ہے اگر دلیل سے ثابت ہو جائے۔ مثلا سائنسدان کہتے ہیں کہ جب کوئی ستارہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہاں پر بلیک ہول بن جاتا ہے، اور بلیک ہول میں نہ ٹائم ہوتا ہے اور نہ سپیس ہوتا ہے۔ اب عقل کی سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ ایسی کوئی جگہ جو نہ جگہ ہو اور نہ وقت ہو، جہاں پر اس کو آپ جگہ تو کہہ سکتے ہیں، کوئی جگہ ہے لیکن وہ سپیس نہیں ہے، وہ جگہ نہیں ہے، اور وہاں پر ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ اب عقل کی سمجھ سے باہر اس لیے ہے کہ اس طرح کے تجربات اور اس طرح کے مشاہدے عقل نے نہیں کیے، لیکن یہ خلاف عقل نہیں ہے۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ عقل کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی جگہ ایسی بھی ہو جہاں پہ نہ جگہ ہو، نہ سپیس اور نہ ٹائم ہو، کیونکہ اکثر ایسے ہوتا نہیں ہے۔ جو بھی جگہ ہوگی وہ سپیس اور ٹائم سے منسلک ہوگی۔ سپیس اور ٹائم کے بغیر کائنات میں کوئی جگہ نہیں ہو سکتی، لیکن ایسے ہونے لگا ہے۔ ابھی ہونے لگا مطلب یہ کہ پہلے سے ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ مشاہدوں اور تجربوں میں سائنسدانوں کے آنے لگا، تو اب آہستہ آہستہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو ہم اس کو خلاف عقل نہیں کہیں گے، ہاں بعید از عقل ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ عقل نے آج تک اس سے پہلے اس کا مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ عام طور پر ملحدین سے جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو ان دونوں چیزوں میں وہ فرق نہیں رکھتے اور دونوں کو یکساں بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جو چیز عقل کی سمجھ سے باہر ہو تو اس کو بھی امپاسبل یعنی خلاف عقل شمار کر کے کہتے تھے کہ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ مثلا جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک درخت اتنا ہوگا کہ اس کے سائے کے نیچے 1000 سال اگر سفر کیا جائے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اب وہ کہتے ہیں یار یہ کہاں پر ایسے درخت ہوتے ہیں، دیکھو مسلمان عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، یہ مذاق اڑاتے ہیں۔
ہم اگر اس کو دیکھیں دلائل کی روشنی میں اور عقل کے پیراڈائم میں تو یہ خلاف عقل نہیں ہے، یہ امپاسبل نہیں ہے. ہاں یہ بعید از عقل ہے، خلاف عادت ہے. خلاف عادت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی درخت نہیں ہے کہ ہمارے عادت کے مطابق ایسا کوئی درخت ہو. اور بعید از عقل کا مطلب ہے کہ عقل نے آج تک ایسے کوئی درخت کا مشاہدہ نہیں کیا کہ جس کے سائے کے نیچے 1000 سال بھی چلے تب بھی ختم نہ ہو. تو یہ بعید از عقل تو ہے، یہ خلاف عادت تو ہے کہ ہم عام عادت میں دنیا میں اتنے بڑے درخت کو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا. لیکن یہ خلاف عقل نہیں ہے، بلکہ یہ عقل کے موافق ہے کہ بھائی جب ایک چھوٹے سے چھوٹا درخت ہو سکتا ہے، کومپل ہو سکتا ہے جو نظروں میں بھی مشکل سے آئے، تو بہت بڑا درخت بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایک چیز کا حجم جب بہت ایٹم کے درجے میں بھی ہو سکتا ہے تو وہ پہاڑ کے درجے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کہکشاؤں کے برابر بھی ہو سکتا ہے، وہ بڑے بڑے سیاروں جتنا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ایک چھوٹا سا درخت ممکن ہے اور ایک چھوٹا سا درخت ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو اتنا بڑا درخت کیسے امپاسبل ہے؟ بالکل ممکن ہے، اگر کبھی ہوا تو ٹھیک ہے، ہم اس کو خلاف عقل کہہ کر نہیں ٹھکرا سکتے. ٹھیک ہے، بلکہ یہ کہیں گے کہ عقل نے آج تک اس کا مشاہدہ نہیں کیا، اس لیے یہ بات عجیب لگتی ہے. مثلا دوسری مثال، ہم کہتے ہیں کہ موت کے بعد اللہ رب العزت انسانوں کو زندہ فرمائیں گے. اب یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ عقل کی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ عقل نے آج تک کسی ایسے مردے کا مشاہدہ نہیں کیا، تجربہ نہیں کیا کہ جس کے اندر دوبارہ زندگی آ چکی ہو اور وہ زندہ انسان بن کر چل پھر رہا ہو. تو عقل نے دیکھا نہیں تو اس لیے سمجھ سے باہر ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ بعید العقل ہے اور خلاف عادت ہے. خلاف عادت یہ کہ دنیا میں ایسے نہیں ہوتا کہ بھائی کوئی مردہ جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے. لیکن یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. کیوں؟ اس سے کہ اللہ فرماتے کنتم امواتا فاحیاکم، کہ تم پہلے کیا تھے؟ مردہ تھے، یعنی زندہ حالت میں نہیں تھے، پھر اللہ نے تمہیں حیات دے دی. جب پہلی حیات آپ کو ملی اور پہلی حیات اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، تو دوسری حیات میں کیا خلاف عقل ہے؟ یعنی کہ پہلی حیات میں بھی انسان کون سی کنڈیشن میں تھا؟ میت کے، غیر جاندار اور غیر حیات کنڈیشن میں تھا. ان غیر حیات کیمیکل سے اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ منویہ بنایا، وہ ایک پروسیس سے گزارا اور اس میں حیات آ گئی اور اس سے ہٹا کٹا انسان بن گیا. تو جب پہلی حیات پر اللہ تعالیٰ قادر ہے اور کر کے دکھایا، تو دوسری حیات کیسے خلاف عقل ہے؟ خلاف عقل نہیں ہے. ہاں بعید عقل ہے، عقل سے دور ہے، یعنی عقل کی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، کیونکہ عقل نے آج تک اس چیز کا تجربہ اور مشاہدہ نہیں کیا اور ہماری عادی دنیا میں ایسے کبھی ہوا نہیں ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا. بھائی ہو تو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن یہ کہے کہ ایسے ہوتا نہیں ہے، دنیا میں ہوتا نہیں ہے، تو دوسرے عالم میں ہوگا. لیکن یہ لوگ اس کو امپاسبل بنا کر، خلاف عقل بنا کر پیش کرتے کہ بھائی دیکھو، اگر کوئی مر گیا تو قبر سے کوئی آیا ہوگا تو ہمیں بتا دو. کوئی مردہ اگر دوبارہ زندہ ہوا ہو تو ہمیں دکھا دو تاکہ ہمیں بتا دے کہ بھائی مرنے کے ساتھ میرے ساتھ کیا ہوا تھا. تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ. تو یہ دونوں چیزوں کو مکس کرتے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک منی کے مادہ منویہ کے ایک چھوٹے سے قطرے، اور اس قطرے میں بھی ایک چھوٹے سے سپرم جو کہ عام نظروں سے، عام آنکھوں سے نظر نہیں آتا بغیر مائکروسکوپ کے، اس چھوٹے سے ذرے سپرم نام کے ایک چھوٹی سی جراثیم یا چھوٹی سی چیز سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا خوبصورت انسان بنا دیتے ہیں.
لیکن انسان اس پر تعجب اس لیے نہیں کرتا کہ یہ ہماری عادت میں ہوتا رہتا ہے، حالانکہ بہت بڑی عجیب بات ہے کہ پانی کے قطرے کے اندر ایک چھوٹا سا سپرم جو نظر بھی نہیں آتا اور اس سے اللہ رب العزت خوبصورت انسان بنا دے اور اس سے کوئی انسان بن جائے، ٹھیک ہے، یہ بہت تعجب کی بات ہے، لیکن ہماری عقل اس پہ تعجب نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ ہماری عادت میں ایسے ہو رہا ہے، برسوں سے، صدیوں سے انسان بن رہے اسی پروسیس سے۔ تو جو چیز عقل نے آج تک مشاہدہ نہیں کیا اور عادت میں وہ چیز نہیں ہو رہی ہے تو ہم اس کو خلاف عقل تو کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو بعید از عقل تو کہہ سکتے ہیں، خلاف عادت تو کہہ سکتے ہیں، بعید از عقل تو کہہ سکتے ہیں، لیکن خلاف عقل نہیں کہہ سکتے، امپاسبل اس کو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں فرق کرنا ضروری ہوتا ہے، ملحد سے بات چیت کرتے وقت یہ طے کرنا ہوگا۔ تو عقل کی سمجھ میں نہ آنا یہ کسی چیز کے بطلان کی دلیل نہیں ہے، ہاں اس کے بطلان پر، اس کے باطل ہونے پر کوئی صحیح عقلی دلیل ہونی چاہیے کہ عقلاً اس کو محال اور ناممکن سمجھا جائے۔ تیسرا اصول جو طے کرنا ضروری ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ثبوت کا معیار کیا ہے۔ جب کوئی چیز ثابت کرنی ہوگی تو ہم کیسے ثابت کریں گے؟ تو ثبوت کے معیار دو ہوتے ہیں۔ نمبر ایک کہ کوئی دعویٰ جب آپ کریں تو وہ عقلاً ممکن ہو، عقلاً پاسبل ہو، عقل کے خلاف نہ ہو، عقل کلی طور پر اس کا انکار نہ کر سکتی ہو۔ دوسرا معیار یہ ہے کہ اس کے ثبوت پر کوئی سچی خبر موجود ہو۔ تو جب کوئی چیز عقلاً ممکن ہو اور اس کے ہونے پر کوئی صحیح نقلی دلیل قائم ہو تو پھر اس کو ثابت مانا جاتا ہے۔ مثلا جب ہم ملحدین کے ساتھ خدا کے وجود پر بات کرتے ہیں تو ملحدین کہتے ہیں کہ بھائی خدا کو ثابت کر کے دکھاؤ، تو ثابت ہونے کا وہ یہ مطلب لیتے ہیں کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھاؤ، حالانکہ یہ معیار نہیں ہے، بلکہ معیار اس میں یہ ہے کہ کیا اس عظیم کائنات کے لیے کوئی بنانے والا ہونا چاہیے یا نہیں، عقل کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عقل کہے کہ نہیں ہونی چاہیے کوئی ایسی ہستی، بنانے والی ہستی، اگر عقل کہے اور عقلی دلیل قائم ہو تو پھر تو ہم کہیں گے ہاں بھائی نہیں ہونا چاہیے، خالق نہیں ہونا چاہیے، بنانے والا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر عقل کہتی ہو کہ نہیں اس عظیم کائنات کا بنانے والا ہونا چاہیے تو پھر یہ عقل اس امکان کو قبول کرتی ہے، یہ عقلاً ممکن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نقلی دلیل کو دیکھیں گے کہ بھائی نقلی دلیل ہونے کے بارے میں ہے یا نہ ہونے کے بارے میں ہے۔ مثلا عقلی دلیل یہ ہے کائنات کے حوالے سے کہ جب ہم کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ایک ایک چیز پر یا ایک ایک سسٹم پر ہم جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ہر چیز بنی ہوئی نظر آتی ہے، ایک سسٹم میں منظم اور مرتب چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اب ایک بنی ہوئی چیزیں ہیں، بنا ہوا سسٹم ہے، بنے ہوئے قوانین ہیں، تو ہر بنی ہوئی چیز کا بنانے والا ہونا ضروری ہے۔ یہ عقلی دلیل ہے کہ بھائی یہ کائنات بنی ہوئی نظر آتی ہے، ایک تنظیم میں، ایک نظم میں، ایک ترتیب میں، ایک ڈیزائن میں، تو اس کا کوئی بنانے والا ضرور ہونا چاہیے۔ تو عقلاً خالق کے ہونے کا امکان ہے، عقل خالق کے ہونے کا امکان پیش کرتی ہے، اب یہ عقلاً ممکن ہے۔ اس پر صحیح خبر اور صحیح سچی دلیل کیا ہے کہ کم سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود کی خبر دی ہے، اور سب کے سب انبیاء علیہم السلام کا سچا ہونا اپنے معاشروں میں آج تک جو ہے وہ ان کی سچائی کو جو ہے مانا جاتا ہے، یعنی وہ سچے لوگ تھے۔
تو اب عقلی امکان بھی آ گیا اور سچی خبر بھی آ گئی، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کائنات کا کوئی خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس کے جواب میں آپ کو ملحد کہیں گے کہ نہیں بھائی، یہ کائنات جو ہے نا یہ قوانین فطرت پر کھڑی ہے، خود بخود تو نہیں ہے، لیکن قوانین فطرت نے، نیچرل لاز نے اس کو بنایا اور نیچرل لاز اس کو چلا رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کائنات کے پیچھے قوانین فطرت کو، نیچرل لاز کو مانتے ہیں، تو اس سے یہ اصول تو ہمیں ضرور ملتا ہے کہ کائنات خود بخود نہیں بنی، خود بخود نہیں چل رہی، بلکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سورس ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی سورس ہے۔ تو اس اصول پر تو دونوں متفق ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جو یہ نیچرل لاز ہے یہ کائنات سے باہر ہے یا کائنات کا حصہ ہے؟ تو یہ بھی خود کائنات کا حصہ ہے۔ جب یہ بھی خود کائنات کا حصہ ہے اور کائنات کے لیے کوئی سورس ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ان نیچرل لاز کو کس نے اسٹیبلش کیا؟ یہ قانون سازیاں کس نے کی ہے؟ تو کوئی قانون کے لیے قانون ساز ہونا ضروری ہے، اور وہ قانون ساز عظیم ہستی، ان عظیم قوانین کی جو یعنی قانون ساز ہستی ہوگی وہ بھی عظیم ہستی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی قوانین فطرت اگر آپ کائنات کے پیچھے مانیں، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی اللہ ہی کی ذات جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ قوانین خود کائنات کا حصہ ہے، اور کسی بھی قانون کے لیے قانون ساز کا ہونا ضروری ہے، قانون ساز کا ہونا ضروری ہے، اور پھر اس قانون ساز اس پہ اپلائی بھی کرے اور امپلائی بھی کرے، اس کی تطبیق بھی دے اور اس کو لاگو اور نافذ بھی کرے، ورنہ قانون خود تو نہ بنتا ہے، نہ لاگو ہوتا ہے، نہ نافذ ہوتا ہے، خود تو نہیں ہوتا، قانون تو قانون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے مان لیا کائنات کے پیچھے قوانین ہے، تو کچھ تو مانا کہ قوانین کے پیچھے کائنات خود بخود نہیں چل رہی، نہ بنی، خود بخود نہ بنی نہ چل رہی ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی سورس ہے جس کو آپ قوانین فطرت کا نام دیتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی قوانین فطرت کو بنانے والا قانون ساز کون ہے؟ تو وہ بھی ہونا ضروری ہے، ہر قانون کے لیے قانون ساز ضروری ہے، ہر قانون کو نافذ کرنے کے لیے پھر سیکورٹری ادارے اور جوڈیشل نظام اور قاضی اور جج ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر نہیں چلے گا۔ تو وہ کون ہے؟ وہ وہی عظیم ہستی ہے جس نے کائنات بھی بنائی، اس کے قوانین بھی بنائے، اور اسی قوانین سے وہ اس کو چلا بھی رہے، ٹھیک ہے۔ اس پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ خدا کو ثابت کر کے دکھاؤ، نہیں دکھاؤ، کہاں اللہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا؟ تو کسی چیز کا دکھائی نہ دینا، ٹھیک ہے، اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ آگے اصول آ رہا ہے، بلکہ کسی چیز کے ثبوت کے لیے دیکھنا یہ معیار نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم بغیر دیکھے مانتے ہیں، لیکن وہ عقلاً ممکن ہے اور اس کے بارے میں سچی خبر موجود ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو مانتے ہیں اگرچہ ہم نے وہ چیزیں نہ دیکھی ہو۔ بات سمجھ گئی؟ تو یہ کوئی معیار نہیں ہے کسی چیز کے ثبوت کا کہ میں اس کو دیکھوں گا، مشاہدہ کروں گا تو تب مانوں گا، یہ معیار نہیں ہے، بلکہ معیار یہ ہے کہ وہ عقلاً ممکن ہو اور اس پر کیا ہو؟ سچی خبر موجود ہو۔ یہ بات سمجھ گئی؟ مثلا آج جو عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا کسی کمرے میں کوئی لاش پڑی ہے اور اس کا سر تن سے جدا ہے، اس کو کسی نے چھری سے ذبح کیا ہے، اور وہاں پر کوئی دودھ پیتا بچہ ہے وہ بھی پڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ پہ خون لگا ہوا ہے، تو کیا یہ عقلاً ممکن ہے کہ دودھ پیتا بچہ ایک ہٹے کٹے انسان کو لٹا کر اس کو قتل کر دے؟ یہ عقلاً ممکن ہے؟ یہ عقلاً ممکن نہیں ہے۔ عقلاً جب ممکن نہیں ہے تو اس کے بارے میں اگر کوئی گواہی دے گا، سچی گواہی بھی دے گا، اور وہ آدمی سچا بھی ہو
وہ کہ یار میں نے دیکھا ہے وہ بچہ اٹھا اور اس آدمی کو لٹا کر اس کو مار دیا. تو اب عقلاً ممکن نہیں ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بڑے آدمی کو اس طرح کے قتل کرے چھری سے. ٹھیک ہے، تو اب عقلاً ممکن نہیں ہے، تو اس کے بارے میں خبر بھی معتبر نہیں ہے، گواہی بھی معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر اسی کمرے میں کوئی اسی طرح کا انسان جو کسی کو مار سکتا ہے وہ پایا گیا، تو عقلاً ممکن ہے کہ ایک صحیح انسان، ہٹا کٹا انسان دوسرے کو وہ مار سکتا ہے، عقلاً ممکن ہے. اور اس پر دو گواہوں نے گواہی بھی دی کہ بھئی ہم نے اپنی آنکھوں سے کھڑکی سے یا روشندان سے دیکھا تھا. تو عدالت اس کی کیا کرے گی؟ گواہی قبول کرے گی. ٹھیک ہے، جج یہ نہیں کہے گا کہ نہیں میں اس قتل کو تب مانوں گا جب میں اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں. جج یہ نہیں کہے گا کہ نہیں یہ تم مجھے دکھاؤ اس نے کیسے قتل کیا. جج یہ کہے گا تو مجھے دکھاؤ؟ نہیں. جج یہ کہے گا کہ میں دیکھوں گا تو تب فیصلہ کروں گا ہاں اس کا قتل ہوا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو بلکہ ہر عدالت میں یہ دو معیار ہے کہ ایک جب مقدمہ آتا ہے، دعویٰ آتا ہے، تو وہ پہلے دیکھا جاتا ہے کہ بھائی وہ عقلاً ممکن ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بارے میں گواہ طلب کیے جاتے ہیں، نقلی دلیل طلب کی جاتی ہے. اگر نقلی دلیل سچی ہے تو مان لیا جاتا ہے، اس کو ثابت مانا جاتا ہے. لیکن یہ کسی ثبوت کا معیار نہیں ہے، یعنی ثبوت کا یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ نہیں ہم دیکھیں گے تو تب ثابت ہوگا، نہیں دیکھا تو ثابت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور ملحد آپ کو یہ مغالطہ دے گا. تو اس معیار پر آپ نے اس کو لانا ہے. چوتھا اصول یہ ہے کہ عدم رؤیت عدمی ثبوت کی دلیل نہیں ہے. صحیح، یا عدمی رؤیت عدم شے کی دلیل نہیں ہے. یعنی نظر نہ آنا یہ کسی چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ اصول آپ نے عدم مشاہدہ عدم وجود کی دلیل نہیں، یہ آپ نے طے کروانا ہے. تو کسی چیز کا نہ دکھنا یہ اس کے نہ ہونے کی عدم وجود کی دلیل نہیں ہے. ظاہری بات ہے سینکڑوں چیزیں ہیں جو آج تک ہم نے نہیں دیکھی، اس کا مشاہدہ ہم نے نہیں کیا، لیکن ہم اس کو مانتے ہیں. جس طرح کے بلیک ہول کا مشاہدہ ہم نے نہیں کیا لیکن ہم اس کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، جراثیم اور بیکٹیریاز ہے، ٹھیک ہے، وہ عام دنیا میں عام انسان اس کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ یا ڈاکٹر لوگوں کو بتاتا ہے کہ بھائی آپ کے جسم میں جراثیم ہے، فلاں بیکٹیریا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم مان لیتے ہیں، ان کے کہنے سے مان لیتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا لیکن مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا کوئی ڈاکٹر کسی کو کہے کہ بھائی آپ کو کینسر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے جسم میں فلاں جگہ پر کینسر کے جراثیم ہے، وائرس ہے، تو ہم ڈاکٹر کے کہنے سے مان لیتے ہیں، حالانکہ ہم نے وہ وائرس دیکھے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم ڈاکٹر کو نہیں کہتے نہیں دکھاؤ کدھر ہے میرے پیٹ میں جراثیم ہے، میری فلاں جگہ میں کدھر ہے کینسر دکھاؤ. ایسا نہیں ہے. ایسے ہی مثلا 1857 میں کئی ایک واقعات ہوئے ہیں، ہم نے وہ دیکھے نہیں ہیں، لیکن تاریخ میں متواتر وہ ہمیں نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں تو ہم اس کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ بھائی 1857 کی جنگ آزادی میں ایسے ایسے ہوا، فلاں فلاں شہید ہوا، اور 2 فوجیں تھیں مسلمانوں کی، اور مسلمان ہندو اور سکھ مل کر انگریز سے لڑے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، نہ اس وقت کیمرے نے محفوظ کیے کہ ہمیں فلم دکھا دے، ڈرامہ دکھا دے، نہیں، بلکہ یہ ہم تاریخ کے سورس سے مانتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھا ہم اس کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہر انسان کے پاس 2 فرشتے ہیں اس کے اعمال نامہ لکھنے والے، تو ملحد کہتے ہیں دکھاؤ کدھر ہے فرشتے. ٹھیک ہے، دکھاؤ. تو دکھاؤ اور نہ دیکھنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے. دکھاؤ یہ ثبوت کا معیار نہیں ہے، نہ دیکھنا یہ عدم وجود کا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو دونوں لحاظ سے یہ غلط ہے. وہ کہ دکھاؤ
تو ہم کہتے ہیں بھائی دکھاؤ، یہ ثبوت کا معیار ہے؟ نہیں، ثبوت کے معیار تو دو ہے جو ہم نے پہلے بیان کیے، عقلاً ممکن ہو، سچی خبر ہو، ٹھیک ہے، اور نہ دیکھنا یہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی قبر میں جو ہے فرشتے آتے سوال اور جواب لینے، اپنے سوالات کے جوابات لینے، پھر فاسق یا کافر کو فرشتے عذاب دیتے، تو کہتے ہیں یار قبر کھود کے دکھاؤ کدھر ہے فرشتے، کہاں عذاب دیتے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ابھی ایک مطلب عجیب سا، یعنی یہ شغل مارتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ جگت مارتے ہیں اور اپنی جگت کو جو ہے یہ دلیل مانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں فرشتے سوال کے لیے، سوال کا جواب لینے کے لیے تو آ جاتے ہیں، لیکن جب کسی بچی کا قبر کے اندر ریپ ہوتا ہے تو فرشتے غائب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بھائی جو سوال اور جواب ہے وہ تو میٹا فزیکل ورلڈ میں ہے، وہ تو مابعد طبعیات دنیا میں ہے، ٹھیک ہے، اور جو ریپ ہو رہا ہے وہ تو طبعی دنیا میں ہو رہا ہے، مادی دنیا میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہاں آیا ہے، کون سی حدیث یا کون سے قرآن کی آیت میں آیا ہے کہ اگر کوئی میت کے ساتھ اس طرح کی زیادتی یا برائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کو بھیجے گا اور اس مجرم کو یا پکڑ کر اس کی منڈی موڑے گا یا اس کو دھکا دے کر باہر پھینکیں گے؟ یہ کہیں پہ آیا ہے؟ نہیں آیا۔ بس میں گئی۔ تو یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں دکھاؤ فرشتے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی نہ دیکھنا یا نہ دیکھ سکنا، دیکھنے میں نہ آنا، نظر میں نہ آنا، نظر نہ آنا، یہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ عدم مشاہدہ، عدم رؤیت، یہ عدم وجود کی دلیل نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ آپ کے سامنے سو گیا، آپ بیٹھے ہوئے یہاں پہ مطالعہ کر رہے اور آپ کا امیر صاحب سو گئے، صحیح ہے۔ امیر صاحب نے خواب دیکھا کہ امیر صاحب کی شادی ہے، ٹھیک ہے، اور بڑے دھوم دھام سے جو ہے وہ شادی ہے اور خوبصورت دلہن ہے۔ امیر صاحب دلہن کے کمرے میں داخل بھی ہو گئے، ٹھیک ہے، مٹھائی کا ڈبہ لے کر، 5000 کا نوٹ لے کر دلہن کو ہدیہ بھی دیا، ٹھیک ہے، اور اسپیشل انگوٹھی بھی پہنا دی، صحیح ہے۔ اور جب اس کا چہرہ دیکھا تو وہ ہجڑا نکلا، ٹھیک ہے، امیر صاحب کے ساتھ فراڈ ہو گیا، تو امیر صاحب کے پسینے نکل گئے، صحیح ہے۔ اب یہ جو پاس میں ساتھی بیٹھا ہوا ہے، یہ امیر صاحب کی پہلی مسکراہٹ بھی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ امیر صاحب مسکرا رہے ہیں، دلہن کو دیکھا، لیکن جب دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا اور چہرہ دیکھا تو امیر صاحب رونے لگے کہ آئے میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ٹھیک ہے، بس میں گئے اور منہ بگڑ گیا، ٹھیک ہے، اور یوں کھڑے ہو کے جھاگ گیا۔ ہاں بھائی کیا ہو گیا بھائی؟ یار اچھی خاصی شادی تھی، پتہ نہیں کسی نے فراڈ کیا میرے ساتھ۔ ہم کہیں گے بھائی یہ کیا بات ہے، کہاں شادی کہاں فراڈ، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے میں نے سب دیکھا یار، میں ابھی جو میں سویا ہوا تھا تو میری شادی تھی اچھی خاصی، پتہ نہیں کسی نے کیا آرامی پنا کیا، ٹھیک ہے، تو دلہن کی جگہ میں ہجڑا بٹھا دیا۔ ہم کہے امیر صاحب جھوٹ بول رہا ہے یار، فضول باتیں نہیں کرو، چھوڑو۔ اب دیکھیں خواب کے اندر عالم رویا میں امیر صاحب کی شادی بھی ہو رہی ہے، امیر صاحب خوش بھی ہو رہے ہیں، صحیح ہے، ہم نے ان کی مسکراہٹ بھی دیکھ لی کہ بھائی امیر صاحب مسکرا رہے، دیکھو سوتے سوتے، ٹھیک ہے۔ پھر امیر صاحب کی پریشانی بھی ہم نے ان کے منہ پر دیکھی کہ چہرہ جو ہے وہ سیڈ ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کو پتہ ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس چیز کا اگر ہم مطالبہ کریں کہ آپ ہمیں شادی دکھاؤ اپنی اور آپ کے ساتھ جو فراڈ ہوا وہ ہمیں دکھاؤ، تو امیر صاحب ہمیں دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن خواب دیکھنا ایک حقیقت ہے، انسان خواب میں بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی انسان خواب میں کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے، دیکھتا تو ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، اس سے پریشان ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ بہرحال
تو اس طرح کی چیزیں نہ دیکھ سکنا یا نظر نہ آنا یہ کسی چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ چیز ہم نے پہلے سے طے کر لی ہوگی. ملحد کے ساتھ بات کر لیں.